رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی مسند کا فیصلہ لوگ کریں گے، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ کرے گا، یہ کہاں ہے؟ کیوں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم، میں پہلے کہہ رہا ہوں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کرے گا، اور رسول اللہ کے اچھا آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں آیت استخلاف کی تفسیر بتا سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ جی اللہ رب العالمین نے دیکھیں، کوئی یہ قرآن مذاق نہیں ہے، دین خدا مذاق نہیں ہے، استہزاء نہیں ہے، یہ اللہ پر بہتان باندھنے والی بات ہے۔ اس بہتان کی وجہ سے یہ کہ جو جیسا آ جائے، پھر ان کے پاس کوئی صورت نہیں بنی، انہوں نے کہا کہ یہ دھونس نہ جمائیں کہ معصوم امام کی، بھائی یہ خود اللہ کا تقاضا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو جو گناہوں سے پاک ہو، یہ اللہ کے دین پر سوالیہ نشان ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ کس کا، پوری جماعت کا عقیدہ ہے نا کہ جو جیسا فاسق فاجر آ جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، قال رسول اللہ۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے بھی میں ساری چیزیں وعدے کر چکا ہوں، آج تک کوئی جواب نہیں ملا اس کا کہ کوئی بندہ ہمیں بات سمجھاتا کہ بھائی یہ جو آپ منصب الہی سمجھتے ہیں، اس قرآن کی کوئی آیتیں پڑھتا کہ ایسا کوئی منصب نہیں ہے، نہ کوئی آج تک ایسا پلیٹ فارمس پر کوئی مفتی آیا جو یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ کی حدیث سناتا کہ رسول اللہ فرما گئے تھے کہ میرے بعد تم جسے چاہو بنا لینا۔ ایسی کوئی بات کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ جہاں بھی ملے گا رسول اللہ کی وصیت ملے گی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی، کہیں پر خلیفتین کی بات آ رہی ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں۔ ہدف کیا ہے اس کا بھائی؟ کیوں کہہ رہے ہیں رسول اللہ؟ تو اس چیز کو کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا نا کہ بھائی جب وہ رسول اللہ اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں تو وہ بتائیں گے نا کہ یہ کون ہے افراد۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جو جیسا سسٹم بنتا جائے گا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی قال رسول اللہ، اب جو جیسا آ جائے۔ کیوں؟ انہوں نے امام معصوم کا انکار کیا اور کیا کر دیا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بھائی اطاعت کرنی ہے آپ نے، اللہ نے واجب کی ہے۔ تو بات یہ ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، صاحب علم ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قاری قرآن ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ بھائی کیا اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا نظام دیا ہے کہ کوئی فاسق فاجر ہم پر مسلط ہی نہ ہو، کوئی ظالم ہم پر مسلط ہی نہ ہو؟ دین اسلام میں، چلو تھوڑی دیر کے لیے مجھے سمجھ لیں، میں غیر بن کے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا نظام دیا ہے کہ جس میں کوئی آپ کے اوپر اس طرح کا شخص مسلط ہی نہ ہو، آپ کے اوپر یزید مسلط نہ ہو، آپ کے اوپر آل مروان مسلط نہ ہو، آپ کے اوپر حجاج بن ثقفی جیسا مسلط نہ ہو؟ اللہ آپ کے اسلام میں اللہ نے کیا نظام دیا بتائیں؟ جی چلو دیکھیں، قبلہ نے دھونس والی بات کی، میں نے یہ قرآن کا تقاضا ہے، تقاضا ہے قرآن کا، اللہ رب العالمین کی ذات کا تقاضا ہے، اس کے دین کا تقاضا ہے، ورنہ آپ کے دین اسلام پر لوگ غیر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ یورپ کے اندر، USA کے اندر وہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پریزیڈنٹ آنیسٹ ہونا چاہیے، ہمارا پریزیڈنٹ وعدہ وفا کرنے والا ہونا چاہیے، وہ سچی بات کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن آپ خود سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں جو ایسا بھی آ جائے اٹس اوکے، اور کام منسوب کرتے ہیں قال رسول اللہ۔ تو کیا یہ قرآن کے مخالف باتیں نہیں ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں قبلہ، جو میں نے دھونس کی وضاحت کر دوں وہ کوئی ائمہ کی طرف نہ لے جائے۔ مفسرین کا بار بار جو قبلہ نام لے رہے تھے اس کے حوالے سے کہا کہ قول معصوم حجت ہوتا ہے، قول مفسر حجت نہیں ہوتا، اس کے لحاظ سے دھونس کا لفظ بولا۔ اللہ کے ہاں جو معصوم ہے سر آنکھوں پر، چاہے وہ مولا علی ہی کیوں نہ ہو، اختلاف ان کی عصمت اور ان کی تقرری کا ہے، نہ کہ ان کے حجت ہونے کا۔ قبلہ نے جو ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے، اسلام کا سیاسی نظام، اس کے اوپر جہاں تک یہ بات کہ قرآن مجید نے بھی اس کو واضح کیا، احادیث میں بات واضح ہے کہ امرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں کا جو نظم ہے، وہ سیاسی نظم ہو، وہ معاشی نظم ہو، جو بھی مسلمان کوئی نظم بنائیں گے وہ باہمی مشاورت سے بنائیں گے، یہ قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ اب اس کے آگے جو تفصیلات آپ کو ملتی ہیں، قرآن نے ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کرنے کی بات کی ہے کہ تم جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یہاں کے ظلم و عدوان کے خلاف وہ جہاد و عدل قائم ہو جائے۔ تو قبلہ نے جو بات کی نا کہ یزید مسلط نہ ہو، حجاج بن یوسف مسلط نہ ہو، کسی نے جہاد نہیں کیا تو یہ اس کا قصور ہے نا، سنیوں کا یا شیعوں کا قصور نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے جو انہوں نے بات کی کہ قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف آپ جہاد کریں گے، فتنے کو روکنے کے لیے آپ جہاد کریں گے۔